عارف الباسورد كده انا اجي البودي بيز انا بقدر موجود اللي بفتح كل حاجه C'è di non pregare tetto. No, esto no lo tiene. Esto se debe fabricar tetto. ¿Qué c'è? No. Se sta molto qui, lo farei lì. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ رات جس کو نصف شعبان کی رات کہتے ہیں یا اسلامی مہینہ جس کو شعبان کہتے ہیں اس کی 15ویں رات. الحمدللہ نماز آپ سب نے ہم سب نے باجماعت ادا کی. مغرب کے وقت سے یہ 15ویں رات جس کو شب برات بھی کہتے ہیں شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ ہم آج بڑی ایک متبرک اور مقدس اور برکت والی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بات اور آج کی شب کی آج کی رات کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے اور کچھ گفتگو کرنے سے پہلے 2 3 4 مختصر الفاظ میں یہ بات کہوں گا.
کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو کرونا وائرس اس کا زور ٹوٹ رہا ہے، خاص طور پہ ہماری اس اسٹیٹ کنیکٹیکٹ کے اندر، اور ہم جو یہاں موجود ہیں الحمدللہ اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر ایک باقاعدہ باضابطہ رجسٹرڈ ریکگنائزڈ ادارہ ہے، اسلامک سینٹر ہے، اور اس سٹی کا سب سے پہلا اسلامک سینٹر ہے الحمدللہ۔ اور سٹی آف اسٹینفورڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وہ ادارے جو اس کووڈ-19 اس کو دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور سارے جہاں جہاں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں یا پابندی کر رہے ہیں ان کو نظر رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہم سب ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، تو لہذا ہم ہمیشہ سے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس سینٹر کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی کر رہے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ ماسک لگانا چاہیے، سب لگائیں، ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، سب ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، یہ مارکنگ یہ نشان لگے ہوئے، اپنا مصلی لے کے آنا چاہیے، سب اپنا مصلی لے کے آ کے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جتنی کیپیسٹی گورنمنٹ نے بتائی ہے اتنی کیپیسٹی پریئر میں فرائیڈے کانگریگیشن میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ضروری بات کرنا ایک ضروری تھی۔ الحمدللہ اللہ کے حکم سے رمضان کے مہینے تک بہت لوگوں کو ویکسین لگ جائے، 80%، آلموسٹ مور دین 80%۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے سے آہستہ 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 تراویح بھی ہوگی، اور یہ جو ہمارا یہ سینٹر پہلے فنکشنل تھا، جیسے سارے سینٹر امریکہ بھر کے فنکشن، انشاءاللہ یہ دوبارہ فنکشنل ہو جائے گا۔ اس میں الحمدللہ بچوں کی حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، مجلس ذکر بھی شروع ہوگی، درس قرآن بھی شروع ہوگا، دیگر پروگرام بھی باقاعدہ شروع ہوں گے۔ اب تک یہ جو پابندی تھی لمیٹڈ لوگوں کی، ہم نے الحمدللہ اس پابندی کو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق فالو کیا۔ یہ بھی اچھے شہری اور اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھائی ہم فلاں فلاں نہیں ہیں۔ وی آر ریسپانسبل سٹیزن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ہم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، گورنمنٹ کی ایجنسی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے حکم کی بھی پابندی کرو، میرے قانون کی بھی پابندی کرو، اور لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو بھی فالو کرو۔ اس کی پولیس نہیں ہوتی ہے، ریڈ لائٹ کے اوپر کیوں رک جاتے ہیں؟ یہ پتا ہے کیمرہ بھی نہیں، چلو کیمرے کا ڈر، یہ معلوم ہے ادھر کیمرہ نہیں ہے، پھر بھی کیوں رکتے ہیں؟ بیکاز وی آر ریسپانسبل سٹیزن۔ اسی طرح ہم اپنی کانگریگیشن، اپنی عبادت گاہ میں، اپنی مسجد جو اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام کی، اپنے نبی کے احکام کی، اور جو مروجہ قانون ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ یہ بات بھی کرنا کیوں برادر جاوید صاحب، یہ بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے حکم سے شب برات کی فضیلت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں۔ شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، یا کوئی اور اہم دن ہو، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہو جائیں۔
ابھی پروگرام سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں سو جائے لیکن فجر ظہر عصر مغرب عشاء پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی گناہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ یہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت کا حکم اس لیے آتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی اپنی حیثیت کے، اپنی استعداد، اپنی قوت کے مطابق کرتے جاؤ تاکہ تمہاری فرائض جو ہے وہ اچھے ہوتے جائیں، فرض نمازیں اچھی اور عمدہ ہوتی جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے۔ لوگوں نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازوں کو نفل نماز سمجھ لیا اور ایک رات کی نماز کو فرض سمجھ لیا، فرض کے اوپر سمجھ لیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر عشاء کی نماز تک باہر گاڑی میں بیٹھے، آپ پوچھتے ہیں شب برات کی نماز کب ہوگا؟ مجھ سے پوچھا، میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں، اور میں بھی پھر پوچھتا ہوں کچھ شرم اور حیا ہے؟ جب عشاء کی نماز پڑھا نہیں، کدھر تھے؟ باہر۔ ہم تو شب قدر کی نماز پڑھنے آئے، تو عشاء کی نماز کون پڑھے گا؟ بہت سے جو جاہل مولوی ہیں نا، جاہل مولوی، جاہل، انہوں نے یہ کہا اور یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، کیا 10 سال نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے، فجر ظہر جمعہ بھی نہیں پڑھا، نمازیں بھی نہیں، 5 وقت کا نماز ضائع کر دیا، جس نے 6، 8، 10 رکعتیں شب قدر کو آ کے ادا کر لی، اس کو اللہ تعالیٰ سارے 10 سال کی نماز جو نہیں پڑھی معاف کر دے گا۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے تو آج تک وہ کتاب نہیں پڑھی، بھائی مجھے بھی وہ کتاب بتا دو۔ فجر کی 1 رکعت، ظہر کی 1 رکعت، عصر کی 1 رکعت، مغرب کی 1 رکعت، عشاء کی 1 رکعت کا جو مقام ہے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے، لیلۃ القدر کی، شب برات کی رات، پوری رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم، میری، آپ کی اور جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نفل کو نفل کی جگہ پر رکھیں، واجب کو واجب کی جگہ پر رکھیں، سنت کو سنت کی جگہ پر رکھیں، مستحب کو مستحب کی جگہ پر رکھیں۔ شب قدر کی فضیلت جو رمضان میں شب قدر آتی ہے، لیلۃ القدر، کتنے بیان کی جاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، شب قدر کے اندر عبادت کرے، اس کے کوئی بات کیوں؟ فرض چھوڑ کے نفل کو ادا کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں فرض نماز جو ہے اس کی فرضیت کا، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، اس کا زیادہ سے زیادہ خیال دل میں آنے۔ نفل عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مثال ایسی ہے، آپ یوں سمجھ لو، ایک آدمی کا آفس کی ڈیوٹی ہے صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک، کہ آپ کو آفس میں آ کے اپنا جاب کرنا ہے، اٹ از مینڈیٹوری، فرض ہے۔ اگر تنخواہ لینا ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک آفس میں کام کرو، اور اگر آپ کا دل چاہے کام تھوڑا باقی ہے تو یو کین کم نیکسٹ ڈے، اور نیکسٹ ڈے کام کر سکتے ہو، ادروائز اف یو وانٹ ٹو گیو ٹو یور ورک 1 or 2 more hours یو کین گیو۔ ابھی ایک آدمی 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو فرض ٹائم ہے کام کرنے کا آفس میں، اس وقت تو کام نہیں کرے اور بولے یہ 2 گھنٹے میں کام کروں گا، یہ اوور ٹائم مجھے دے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آفس والے تو یہ بولیں گے کہ بھائی جو تو فرض ٹائم تھا تمہارے اوپر، اس وقت تم آئے نہیں،
اس کے بعد جو اوور ٹائم کا جو ملتا ہے اس میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کام کرنے آ گیا. اوور ٹائم تو اس کا حق ہے جس نے کام کیا ہے سارا دن, وہ کنٹینیو کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو فرض نماز ادا نہیں کیا, نفل نماز کے لیے نئے نئے کپڑے, نئے نئے ٹوپی, نئے نئے موزے پہن کے, عطر لگا کے, خوشبو لگا کے آ کے مسجد, کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل دماغ کے اندر اس بات کو ذہن نشین کرنا پڑے گا کہ شب قدر, شب برات یا کوئی اور رات جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے, یہ نفل ہے, نفل ہے, نفل ہے. 5 وقت نماز فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے. پھر آخری ایگزامپل, ایک آدمی ساری عمر تہجد نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایک دن بھی رات کو کھڑے ہو کے تہجد کیوں نہیں پڑھا. کیوں؟ تہجد امت کے لیے نفل نماز ہے. اگر پڑھے بڑی اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے, اللہ کا قرب نصیب ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. اگر ایک شخص فجر ہو یا عشاء ہو نماز نہ پڑھے, مسجد میں, گھر میں, دوسری مسجد میں, کہیں آفس میں, جاب پہ, کسی جگہ پہ چھوڑ دے, عشاء کی نماز چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ قیامت میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے متعلق. تہجد کسی اگر نہیں پڑھی, اللہ نہیں پوچھے گا تہجد کیوں نہیں پڑھی. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء چھوڑ دی, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں, یہ فرض تھا کیوں چھوڑا. یہ تو اسلام کی بنیاد تھا. بنی الاسلام علی 5, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, پھر وتقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. اور نماز قائم کرنے میں سب سے پہلے فرائض جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. فرائض کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوافل کا سلسلہ رکھا ہے. نوافل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ انسان فرض ادا کرے اور نفل عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے, اللہ کے قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے. یا اللہ میں نے فرض نماز ادا کیا, میں اب نفل بھی ادا کر رہا ہوں. یا اللہ میں رات کو تہجد بھی ادا کر رہا ہوں. یا اللہ میں مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے بھی پڑھ رہا ہوں. یا اللہ میں شب برات کے اندر بھی عبادت کر رہا ہوں. یا اللہ وہ میں نے فرض ادا کیا, یہ میں تیرے حکم کے لیے, تو نے فرمایا تھا اگر کر سکتے ہو جو کرنا. یا اللہ I am doing this, میں کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے اپنا قرب نصیب فرما دے, اپنے ساتھ مجھے کر دے, پھر تو ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شب معراج کے موقع پہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شب معراج, اچھا پھر ایک بات یہ آخری, ایک اور بات, ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, معتدل امت بنایا, ماڈریٹ امت بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تم اے امت محمدیہ, تم اس ایکسٹریم پر بھی نہیں ہو اور تم دوسری ایکسٹریم پر بھی نہیں ہو, تم صحیح راستے پہ ہو, درمیان راستہ. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. پہلے پھر یہ جملہ سن لیں. اللہ نے فرمایا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. حافظ صاحب موجود ہے، دوسرا سپارہ، ٹھیک ہے آپ کا. ہم نے تم کو اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، معتدل، درمیان، ماڈریٹ بنایا. دوسری جگہ اللہ نے اس امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت، یو آر دا بیسٹ پیپل، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو. امت وسط کیا ہوتا ہے؟ جو اس ایکسٹریم پر بھی نہ ہو. ایکسٹریم کا مطلب ہے بہت شدت، جیسے لوگ کلمہ آتا نہیں، دوسرے پہ کافر کا فتویٰ، اس کو کہتے ہیں شدت پسندی، ایکسٹریمزم. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مثال ہے. ایکسٹریمزم کیا ہے اور معتدل کیا ہے، ماڈریشن کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا خدا کا بیٹا. کتنی بڑی ایکسٹریم، کتنی بڑی ایکسٹریمزم پہ پہنچ گئے. عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا. یہ ایک ایکسٹریم ہے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ناجائز، اپنی ماں کا ناجائز بیٹا، جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حرامی. وہ اس کو اتنا بڑھایا، اس کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ ان کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کا بیٹا. اور اس نے گرا کے بالکل دوسرے لوگوں کو نیچے لے گیا. اور مسلمان ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا سکھایا اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا. قرآن مجید یہ دیکھو کتنا اچھا. اگر کوئی آدمی کسی کو حرامی بولے، وہ اس کی ماں پہ بھی الزام لگاتا ہے کہ اس کی ماں نے زنا کیا تھا، جبھی تو یہ پیدا ہوا، بات سمجھ میں آئے گی نہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں کے اوپر بھی، حضرت مریم پہ بھی الزام لگایا. قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی، پاک باز، طاہرہ مطہرہ، صاف شفاف. یہ ہے ماڈریٹ راستہ ہر اسلام. تو ہم مسلمان جو ہیں، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ رکھنے والے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امتاً وسطاً ہیں، ہم معتدل راستے کے اوپر چلتے ہیں ہر معاملے میں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فار ایگزامپل نہ اس ایکسٹریم پہ سمجھتے ہیں، نہ اس ایکسٹریم پہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کو جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ان راتوں کے متعلق، لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو یا کوئی اور رات ہو، مثال کے طور پہ آج ہے 15 تاریخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو ہر مہینے، اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کے حساب سے 13, 14, 15 یہ 3 دن روزے رکھا. یہ روزے فرض ہے نہیں. ایوری منتھ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ہر مہینے 3 دن. اگر ایک آدمی پوری زندگی ان
اسلامی مہینوں کے 3 دن روزہ نہیں رکھتا ہے وہ گناہگار ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں. اور ایک شخص صحت مند ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، تندرست ہے، رمضان کے روزے نہ رکھے، وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ وہ گناہگار ہوگا. بس یہ مثال سے شوال، رمضان کے بعد شوال کے ہم سب 6 دن کے روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے. ایک شخص 6 دن کے شوال کے روزے رکھے لیکن ماہ رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے. بات سمجھ میں آ گئی سب کے کہ ایک شخص عام دنوں میں نماز نہ پڑھے، انتظار کرتا رہے، شب برات کے اندر نماز پڑھے، اس کی یہ نماز ویلڈ ہے یا جو فرض نمازیں جو اس نے چھوڑ دی ہیں اس کا اس کے اوپر گناہ. بس یہ میں آج کی یہ بات سمجھانا چاہتا تھا. یہ فرق ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے. یہ فرق ہمیں سمجھ میں جس دن آ جائے گا ہم فرض، سنت، واجب، نفل ہر چیز کو ہم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی سمجھ نصیب فرما دے. آمین. اب اس رات سے متعلق لوگ ایکسٹریم پہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے یہ کہا اس رات کی کوئی ویلیو نہیں، انہوں نے اس رات کو بگ زیرو کر دیا، نو ویلیو، شب برات کوئی حیثیت نہیں. دوسرے ایک ایکسٹریم پہ پہنچ گئے. یہ بھی بات غلط ہے. شب برات کی رات کو عبادت کرنا فرض ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جو کہتے ہیں نو ویلیو وہ بھی غلط. جو کہتے ہیں اس رات میں جو نہیں جاگے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو وہ ہو جائے گا، یہ بات بھی غلط. صحیح بات کیا ہے؟ وہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. نبی پاک، اب دیکھو آپ کے سامنے پیش کروں گا احادیث. شب معراج میں آپ کو بتایا تھا کہ کن کن صحابہ سے معراج شریف کی احادیث. معراج کا بھی لوگوں نے انکار کر دیا تھا. معراج کا تو صحابہ نے بھی انکار کر دیا تھا، مرتد ہوگا کہ اسلام سے پھر گئے کہ یہ ہو نہیں سکتا. جن کے دلوں میں اچھی طرح اسلام جمع نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کن کن صحابہ سے احادیث آئی ہیں. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، تو شب برات کی فضیلت کی احادیث کن صحابہ سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان ابن ابی العاص. یہ 10 صحابہ ہیں جن صحابہ سے شب برات کی فضیلت اور اہمیت مروی ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو سب مانتے ہیں، علی کو جو نہیں مانے گا وہ جائے گا کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یعجبنی ان یفرغ الرجل نفسه فی 4 لیالی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیا فرماتے؟ یعجبنی ان یفرغ الرجل نفسه فی 4 لیال، لیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ النصف من شعبان واول لیلۃ من رجب. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ انسان مسلمان خود کو ان 4 راتوں میں
اپنی تمام مصروفیات سے علیحدہ ہو کر خود کو اللہ کی یاد کے اندر مصروف کر دے، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو بزی کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 4 راتیں ایسی ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ ہر کام چھوڑ دیں ان 4 راتوں میں اور اپنا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ فرمایا وہ کون سی راتیں ہیں؟ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، 15ویں شعبان کی رات، آج کی رات، اور رجب کی پہلی رات۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیشہ یہ فرمایا کہ عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات کوئی نہیں جاتا، کوئی عبادت نہیں، اور اپنے ملکوں میں تو ساری رات بازار کے اندر موٹر سائیکل سیلنسر اس کا نکال کے وہ سب بھول گئے۔ جس کو یاد رکھا اس کو اتنا یاد رکھا، اس کو فرض بنا دیا، اور جس کو چھوڑا اس کو ایسا چھوڑا کہ ایک آدمی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ چاند رات بولتے نا، چاند رات، عید الفطر کی رات کو بیگم کو لیا، چلو بیگم اگر 1 گھنٹے میں خریداری، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شاپنگ، کھانا پینا، ریسٹورنٹ، پورا رات ایک شخص عید کی چاند دیکھا کہ بھئی تراویح ختم، کل شوال کی پہلی تاریخ ہے، کل عید ہے، چلو مارکیٹ، چلو بازار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں عید الفطر کی پہلی یہ جو رات ہے، صبح کو عید ہے، یہ رات جو ہے اس کو پوری رات عبادت کے اندر مصروف رکھو اپنا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں بھی کوئی نہیں، صبح کو جانور ذبح کر رہا ہے، رات بھر بکرے کو لے کے، دمبے کو، گائے کو لے کے چکر سب جگہ، اس کے گھنگرو باندھ کے چھن 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 آواز آ رہا ہے، گائے کے گلے کے اندر، پاؤں کے اندر باندھ، کوئی نہیں پڑھنے کے لیے تیار، پہلی رجب کو کوئی جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ آدمی ان 4 راتوں کے اندر خود کو ساری دنیا سے الگ ہو کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، توبہ و استغفار میں اپنے آپ کو مصروف کر لے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور کے پیارے نواسے، جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، یہ وہ موقع نہیں ہے، لیکن بات تو کی جائے گی نا کہ حضور کے ایک نواسے کو کربلا میں شہید کیا مسلمانوں نے، نماز پڑھنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اور حضور کے ایک نواسے کو، ایک بیٹے امام حسن کو زہر دے کے مارا۔ ابھی اس تفصیل کا ذکر نہیں، ابھی تو ہم سب شب برات کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو، آج کی رات، 15 شعبان کی رات، اس رات کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ I divide this night into 3 parts۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا حصہ رات کو، امام حسن فرماتے ہیں رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ فار ایگزامپل 9 گھنٹے کی رات ہے تو 3 hours، then 3 hours، then 3 hours، 3 گھنٹہ 3 گھنٹہ 3 گھنٹہ۔ وہ بولتے ہیں کہ پہلا حصہ میں اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتا ہوں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا فرماتے ہیں کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ اپنے نانا جان پر درود بھیجتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے حصے میں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں اپنی آنکھوں سے اور اپنی زبان سے، یعنی آنکھوں سے آنسو کے ذریعے، زبان سے کلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار. امام حسن پہلا حصہ اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتا ہوں، رات کے دوسرے حصے میں اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور رات کے تیسرے حصے میں نمازیں پڑھتا ہوں. یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے مقربین میں سے، مقربین کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا بہت قریب ہو جائے. مقرب جیسے مثال کے طور پہ ابھی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، کوئی اس کا ایسا خاص دوست ہو، ہر وقت اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، لنچ ڈنر بریک فاسٹ کر رہا ہے، گپ شپ لگا رہا ہے. پریزیڈنٹ گولف کھیل رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ گولف کھیل رہا ہے، ویکیشن پہ جا رہا ہے. اب یار یہ آدمی، یہ شخص ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے کہ پریزیڈنٹ کا مقرب ہے، پریزیڈنٹ کو بھی اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، اس کو بھی پریزیڈنٹ کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. رات فضیلت والی ہے، رات بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اس شخص کے لیے، اس مرد کے لیے، مسلمان، اس مسلمان عورت کے لیے جو اپنے باقی دن اور رات کوشش کر کے نمازوں میں تھوڑی تھوڑی تلاوت کرنے میں، تھوڑا تھوڑا توبہ استغفار کرنے میں، درود شریف پڑھنے میں، ذکر اللہ کرنے میں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے، اس کے احکام کو مانتے ہوئے پھر ان راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہ ہے میرا بندہ. پھر میں کہوں گا یہ نہیں کہ اس رات کو کاجل لگا کے، سوٹ استری کر کے، نئی ٹوپی پہن کے کدھر جا رہے ہیں؟ اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر جا رہے ہیں. ذات وہی ہے، لیکن بات جب مسئلہ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا تو بات یہی کی جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی یہ ادا پسند ہو، لیکن یہ اصول نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے کون؟ عبداللہ ابن عمر. وہ فرماتے ہیں 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء. 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں اگر اللہ تبارک و تعالی سے کوئی دعا آپ مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں کرے گا. نمبر 1 لیلۃ الجمعہ، فرائیڈے نائٹ، جمعے کی رات. جمعے کی رات مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے. تھرسڈے مغرب کی نماز پڑھی، تھرسڈے کو آپ نے جمعہ شروع ہو گیا، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے شروع ہوتی ہے. لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو ہمارے حافظ صاحب نے دعا مانگی، شادی کی، جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، ہو گئی شادی. الحمدللہ رب العالمین.
اب ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو ٹوئنز دے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، سب کہہ دو آمین۔ مبارک رات ہے، اتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے، کسی کے لیے آمین لگ گئی ماشاءاللہ، چلو بھائی عقیق ہے بھائی دادا بندے، آمین تو کہہ دیں۔ لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، پھر اول لیلۃ من رجب، رجب کی فرسٹ نائٹ، پھر ولیلۃ النصف من شعبان، آج کی رات یعنی 15 شعبان کی رات، اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ساری سال کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، اس رات کو مانگے، نہیں، یہ ایک اسپیشل نائٹ ہے۔ اللہ تو ہر وقت سننے والا ہے، ہر نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، ذکر اللہ کا کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دس نائٹ از ویری اسپیشل، لیلۃ النصف من شعبان، اور پھر فرمایا ولیلۃ العید ولیلۃ النحر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید کی رات۔ اب اس کے اندر اس شعبان اس رات کا بھی ذکر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، عبداللہ عباس کے بیٹے ہیں، تو عبداللہ حضور کے کیا ہوئے؟ کزن، سمجھے؟ عبداللہ ابن عباس حضور کے کزن، حضور ان کے کزن، یہ حضور کے کزن۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، باتھ روم یوز کر رہا ہے، ویکسینیشن لگانے جا رہا ہے، اپنے جاب پہ جا رہا ہے، اپنے بزنس پہ جا رہا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، چل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کی، جو سورہ دخان کی آیت ہمیشہ میں پڑھتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس رات میں ہر کام کا فیصلہ جدا جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے مرنے کا فیصلہ اس مہینے میں اس رات میں فرما دیا ہے۔ ابھی وہ مرا نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ یہ فرما دیا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 15ویں شعبان کی اس رات کو آئندہ سال 15 شعبان کی رات تک جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کی فائلیں متعلقہ شعبے کے جتنے بھی فرشتے انچارج ہیں ان کو دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ شخص لوگوں کے درمیان چل رہا ہے لیکن مردہ ہے۔ دیکھو کتنے لوگ تھے پچھلے سال، لاسٹ ایئر بھی مارچ کے اندر آئی تھی یہ نصف شعبان، اور مارچ میں یہ پینڈیمک کا زور شروع ہوا جب لاک ڈاؤن ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج 15 شعبان کو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن لاسٹ ایئر موجود تھے، کتنے ہزاروں۔ ہم نے اس سینٹر میں کتنے جنازے پڑھے، ان کے ساتھ بات کرتے تھے، ہنستے بولتے تھے، کچھ دین کی دنیا کی بات کرتے تھے۔ آج وہ کہاں ہے؟
مثال کے طور پہ عبد القادر بھائی ادھر ہاتھ میں چائے کا ادھر ہاتھ میں چائے کا جو کتنے کا ہاں وہ چائے ضرور لے کے آتا بلتا ہم لے کے آئے پورے کتنے سالوں سے اوپر سے چائے پلا پلا کے اللہ پچھلے سال لاسٹ ایئر موجود تھا. آج کہاں اللہ کے حوالے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 15 شعبان کی حوالے سے ایک حدیث میں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ایک شخص شادی کرتا ہے, ایک شخص گھر بناتا ہے, مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے, دنیا کی نظر میں وہ زندہ ہے, اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے. کہ آدمی چل رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ بات کر رہا ہے, اپنے فیوچر پلاننگ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ خادم النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال حضور کی خدمت میں رہے, حضور کی خدمت کی. اور کیسی خدمت کی؟ کسی نے پوچھا تم حضور کے خادم تھے, کبھی حضور نے تمہیں ڈانٹا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹا؟ ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں, بچہ سیدھا نہ پڑھے تو کتنا غصہ آتا ہے. سبق یاد نہیں, ادھر کیا ہے, ادھر دماغ نہیں ہے, ماں مخ, معافی مخ, کیا بولتے ہیں یہ بولتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہمارے کوئی نوکر ہو, کام کرے, ہم دن میں 50 بار دے, یہ کیوں کیا, یہ میں نے تم کو ایسا بولا, ایسا کرنے کا زیادہ ہے. حضور بولتا 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا, خدمت کرتا رہا, حضور نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا, کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. کبھی کبھی حضور کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ضروری کام کے لیے, یہ چیز لے کے آ جاؤ, یہ چیز فلاں کو دے دو. اب وہ راستے میں کوئی تماشا ہوتا ہے نا, مختلف جگہوں پہ تماشا ہوتا ہے, کہیں بندر کا تماشا ہو رہا ہے, کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے, کہیں کوئی تماشا ہو رہا ہے. کیا اب حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گئے. ہم اپنے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اگر ہم اس کو یہ بولے بازار سے مرچ لے کے آؤ, یہ ہانڈی تیار ہو گئی, اور وہ ادھر جا کے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جائے, 3 گھنٹے تک آپ کی ہانڈی جو ہے وہ کیا بولیں گے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, میں تو ہر صحابی کا آپ کو چھوٹے چھوٹا تعارف انٹروڈکشن کرا تھا. یہ حضرت انس جو کتنے ان کی بڑی سعادت ہے, قسمت ہے, اللہ کے نبی کا خادم ہے. حضور وضو کے لیے جا رہے ہیں, وہ پانی کا بدنہ بھر کے رکھ رہے ہیں. آج یہ خدمت کرنے کی اولاد کو باپ کی ماں کی توفیق نہیں ہوتی, سارے وسائل کے ہوتے ہیں. ان کا کتنی بڑی سعادت کہ اللہ کے نبی کے خادم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں کہ ان کی رات کی فضیلت میں وہ اپنی فضیلت میں دن کی طرح ہے. 4 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں کی راتیں فضیلت میں ان کے دنوں کی طرح ہیں, اور ان کے دن فضیلت میں ان کے راتوں کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ یعنی 4 دن ایسے ہیں وہ دن بھی افضل ہیں اور وہ ان کی راتیں بھی افضل ہیں, اور 4 راتیں ایسی ہیں جو راتیں بھی افضل ہیں اور ان کے دن جو ہیں وہ بھی افضل ہیں.
فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں اپنے بندوں کو کثیر تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کثرت سے ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ دن بھی افضل ہے، وہ رات بھی افضل ہے۔ کون سا؟ شب قدر۔ شب قدر کی رات اور جس دن شب قدر ہو اس کا دن۔ اگر 21ویں شب قدر ہے تو وہ رات اس کے بعد آنے والا دن یعنی 21واں روزہ۔ 23ویں شب ہے تو رات اور نیکسٹ ڈے یعنی 23rd روزے والا دن۔ اسی طرح 27ویں شب اگر ہے مثال کے طور پہ تو وہ رات اور اس کے بعد جو دن ہے، فرمایا یہ وہ راتیں ہیں جن کے دن بھی افضل ہیں۔ عرفہ کا دن، حج والے دن، وقوف عرفہ دن اور رات فضیلت والے۔ پھر فرمایا شب برات دن اور رات فضیلت والے، یعنی آج کی رات بھی فضیلت والی ہے اور آج کی رات کے بعد کل کا دن جو آ رہا ہے وہ بھی فضیلت والا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس 15ویں شب کی رات کو نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ جتنا کر سکتے ہو۔ نفل سمجھ کے پڑھنا، جاہلوں کی طرف نفل کو فرض مت سمجھنا۔ اور دوسرے دن کل 15 تاریخ ہے، فرمایا اس دن کا روزہ۔ یہ رات بھی فضیلت والی ہے اور اس رات کے ساتھ جو دن اٹیچ ہے یعنی ٹمارو وہ بھی فضیلت والا ہے۔ اس لیے فرمایا قوموا لیلا، اس رات میں کھڑے ہو جاؤ جتنا کر سکتے اور صبح روزہ آپشنل ہے، نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اچھی بات ہے۔ اور پھر فرمایا جمعے کی رات اور جمعے کا دن۔ جمعے کی رات بھی فضیلت والی ہے جو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ڈے جمعے کا دن ہوتا ہے فرائیڈے، وہ بھی فضیلت والا ہے۔ تو اس کے اندر آج کی رات بھی شامل ہے اور کل کا دن بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے ائمہ جیسے امام ابن رجب الحنبلی، امام عسقلانی، امام ابن جوزی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جب یہ بصرہ میں تھے تو یہ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز بہت خدا ترس حکمران تھے۔ بنی امیہ میں ایک ہی حکمران گزرا ہے ڈھنگ کا، اور وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گورنروں کو لیٹر لکھتے تھے، خود کیا تھے؟ خلیفہ، گورنر۔ ہر گورنر کو لیٹر لکھتے، اس لیٹر میں یہ لکھتے تھے تم پر لازم ہے کہ شب قدر کے علاوہ 4 راتوں کو خصوصی طور پہ عبادت کیا کرو، کیونکہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ اپنے گورنروں کو حکم دیتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے گورنروں کو حکم دیا کہ لوگوں کو نہیں، بلکہ گورنروں کو کہتے تم اس رات کو کھڑے ہو جاؤ عبادت کے لیے۔ جب گورنر کھڑے ہو کے عبادت کرے گا تو لوگ خود اس کو فالو کریں گے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَلَّغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي 5 لَيَالٍ. وہ یہ فرماتے ہیں ہمیں یہ پتہ. امام شافعی کا تو نام آپ نے سنا ہے نا. امام شافعی فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہے, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فی لیلۃ الجمعہ ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ الفطر واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان. جمعے کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, عید الفطر کی رات, پہلی رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات. یہ جو رات ہے ابھی ان راتوں میں, جیسے میں نے شروع میں کہا, لوگ عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات کو تو بھول گئے. کسی مسجد میں بھائی جس نے اعتکاف لگایا ہو سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد وہ بھاگتا ہے. بھائی معتکف صاحب کہاں گئے, دعا کہاں ہوتا, وہ تو گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے, گھر چلے گئے. محمود کیا خیال ہے آپ لوگوں کے معتکف صاحب کہاں ہے, ہوتا ہے نا بھائی کوئی ان کے لیے پھول لے کے آیا ہے. بھائی آپ نے 10 دن اعتکاف لگایا, آپ ہمارے لیے دعا کریں پھر جائیں گھر. معتکف صاحب نے کہا بھائی میں تو وتر عشاء کی نماز کے بیگم کے ساتھ گھر پہ پڑھوں گا, روانہ. اللہ. پیران پیر کیا فرماتے ہیں؟ پیران پیر یہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں میں, یعنی عید الفطر کی رات کو, عید الاضحیٰ کی رات کو, شب قدر کی رات کو, شب برات کی رات کو عبادت کیا جائے. تو پیران پیر کا تھوڑا سا حکم مانتے ہیں, 100% نہیں. پیران پیر کے نام پہ 100% کھانے والے موجود ہیں, 100% ماننے والے موجود نہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, شب برات, شب قدر, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, اس رات کو, ان راتوں کو اللہ کی عبادت کرو. ہم شب برات کو, شب قدر کو عبادت کرتے ہیں, یعنی آدھا حکم مانتے ہیں, ان کا آدھا حکم نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس رات کو غروب آفتاب کے وقت, یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. یہ آسمان دنیا, میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم باہر کھڑے ہوئے دیکھیں جو آسمان نظر آتا ہے, ہم دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا سے ہم اس آسمان کو دیکھتے ہیں, اسی لیے اس آسمان کو کہتے ہیں آسمان دنیا. 6 اور آسمان ہیں, وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے. ہم باہر جس طرح ابھی یہاں پر کھڑے ہو کے ہم یہ چھت اس کو دیکھتے ہیں, باہر کھڑے ہو کے ہمیں آسمان نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں. کیا مطلب, اللہ تعالی بندوں کے اور قریب ہو جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں, ہے کوئی رزق کا طالب, مجھ سے رزق مانگنے والا, کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا, کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی کسی تکلیف پریشانی کے اندر مبتلا, کہ میں اس کی تکلیف, اس کی پریشانی کو دور کر دوں. اور فرمایا یہ 3-4 مثالیں دے کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا و قضا,
اسی قسم کی بے شمار صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کوئی اولاد کا طالب کہ میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی صحت کا طالب کہ بیمار ہے تو میں اسے صحت عطا فرما دوں، ہے کوئی مغفرت کا طالب مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ مومن جو مجھ سے جنت کا طلبگار ہو میں اس کو جنت عطا کر دوں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے جہنم سے نجات مانگے میں اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دوں۔ اس قسم کی صدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدائیں، یہ آوازیں طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آوازیں، یہ صدائیں لگاتا ہے۔ تو اس رات کی آپ نے یہ دیکھا 20-22 سال سے تو میں آپ کی خدمت میں ہر سال اس شب کی، اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بات خلاصہ یہی آخر کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو یا کوئی اور رات ہو، ان رات میں عبادت کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے، اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ ہر مہینے حضور نے فرمایا 3 روزے رکھو، نفلی روزہ، پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، پھر آپ نے شعبان اور رجب کے مہینے میں سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اور دوسرے صحابہ اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کی نصیحت فرماتے تھے، اور پھر 15 شعبان کو بھی روزے رکھنے کے لیے فرمایا، اور عام لوگوں کے لیے فرما دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، لیکن جو فریکوئنٹ روزہ رکھتے ہیں وہ اس کے بعد کچھ دنوں تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب نفلی روزے ہیں۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ رمضان کے روزوں کی میں آپ کو پریکٹس ایسی ہو جائے کہ آپ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا دیں، کہ بعض اوقات بہت سے لوگ رمضان کے روزے ایسے رکھتے ہیں، صبح سے ظہر تک سوتے ہیں، ظہر سے عصر تک سوتے ہیں، عصر کے بعد سے کچن میں سونگتے ہیں بیگم کیا پکا رہی ہے، کون سے پکوڑے بن رہے ہیں، اور افطار کے وقت پیٹ بھر کے افطار اور کھانا کرتے ہیں، بس یہ روزہ ہو گیا۔ اگر ہم نے روزے شوال کے بھی رکھے ہوئے ہوں، ہر مہینے 3 روزے رکھے ہوں، جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھا ہو، ہر مہینے 3 روزے رکھے ہوں، تو یہ اور اس کے دوران ہم نے نفل پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی پریکٹس رکھی ہو، تو ہمارے رمضان کے روزوں کے اندر سارا دن سونے کے بجائے ہم عبادات کے ساتھ اپنے روزے کو گزاریں گے۔ بھائی ایک آدمی رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے لیکن سارا دن سو کے گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، بالکل اس کا روزہ ہوگا۔ لیکن ایک شخص رمضان میں روزے رکھتا ہے، صبح تلاوت کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، اپنے کام پہ بھی جاتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے کے ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے۔ کوئی پورے رمضان کے مہینے میں فار ایگزامپل اپنی تہجد نہیں چھوڑتا، تو ایک روزہ رکھنے والا یہ شخص بھی ہے اور ایک روزہ رکھنے والا یہ شخص بھی ہے۔ آپ سوچیں کس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
صحیح طور پہ سب سے پہلے ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ ڈسٹنکشن کر سکیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں جو ہم پریکٹسز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عبادات کو اپنے قرب کا ذریعہ اور اپنے قرب کا وسیلہ بنائے۔ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عرض ہے، اس مبارک رات میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے گھر کے اندر کھڑے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا باری تعالیٰ اس رات کی ریفرنس کے ساتھ یا باری تعالیٰ پیش کی گئی۔ یا باری تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ یہ کرونا وائرس سے تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت تمام کو یا باری تعالیٰ اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ آج کی تاریخ میں بھی جو اس مرض کے اندر مبتلا ہیں یا باری تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ ہماری اس کمیونٹی میں بھی بہت فیملیز، بے شمار لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے، یا باری تعالیٰ ان تمام کو عافیت نصیب فرما۔ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے یا باری تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا باری تعالیٰ ان تمام کو یا باری تعالیٰ تمام کو ان کی روح کو یا باری تعالیٰ اعلیٰ علیین میں قبر علا نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اس دوران جو لوگ اپنی جاب سے ہاتھ بٹے یا باری تعالیٰ ان کو بہترین برکت والی جاب نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صحت مند اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن یہاں پر اپنے اپنے گھروں پہ یا باری تعالیٰ اس دعا میں شریک ہے یا باری تعالیٰ اور تیرے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے یا باری تعالیٰ ان تمام کے گھروں میں یا باری تعالیٰ برکت نازل فرما، ان کی بچوں کی عمروں میں برکت نازل فرما، ان کے رزق میں برکت نازل فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نازل فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کے علم و حلم میں یا باری تعالیٰ برکت نازل فرما۔ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں عرض ہے، یا باری تعالیٰ رمضان المبارک سے جو ہماری ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس سینٹر کو دوبارہ یا باری تعالیٰ فنکشنل کریں، یا باری تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے یا باری تعالیٰ ان عبادت گاہوں کو جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے یا باری تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، بیماری سے، اس کرونا وائرس سے یا باری تعالیٰ ان جگہوں کو یہاں پر آنے والے نمازیوں کو یا باری تعالیٰ معمول محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے اس اسٹرفر اسلامک سینٹر کے یا باری تعالیٰ اس کی آبادی میں، اس کی فلاح بہبود میں یا باری تعالیٰ جو ہمارے حضرات ہمارے بھائی یا باری تعالیٰ دن رات خدمت میں مصروف رہتے ہیں، ہر چیز کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اسی طرح ان کی اولادوں کی دیکھ بھال نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کی گھروں میں برکت نازل فرما، ان کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں جن کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو بہترین نیک صحت مند یا باری تعالیٰ باروزگار شریف رشتے یا باری تعالیٰ نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ اولاد کی طرف سے تمام والدین کو یا باری تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں جاری و ساری فرما۔ یا باری تعالیٰ تمام اولاد کو، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں، ان کے اولاد کو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا باری تعالیٰ اس وقت اس مبارک مجلس میں، اس مبارک رات میں، اس مبارک مہینے میں، اس مبارک جگہ میں یا باری تعالیٰ ہم جو تجھ سے مانگ سکے یا باری تعالیٰ وہ تمام اپنی شان کے مطابق ہم سب کو نصیب فرما، اور جو نہ مانگ سکے یا باری تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ ہماری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدق مقبول و منظور فرما، اور ہمارے بے شمار بھائی بہن جنہوں نے مختلف وقتوں میں ہم سب سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، یا باری تعالیٰ ان تمام اگر بیمار ہیں تو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یا باری تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرما، دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدق مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ নিউ সিস্টেম তো থ্যাংক ইউ।
This is the new